اللہ اکبر. فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے, جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے, تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا. جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت. مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں. رمضان المبارک کا حال یہ ہے, تراویح سے لوگ غائب. اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جم کے لیے, جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو, وقت نکالو, لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ, اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں. یاد رکھنا, جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے, ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے, ہم بریانی والے عاشق بنے, لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا. بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں, مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ, کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا, وہاں سے غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرما رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے, اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے, مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں, تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے, وہ سر کٹانے آ جاتے تھے, ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. جو قوم سجدوں کو ترک کر کے, جو قوم مسجدوں کو ویران کر کے قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے, اس قوم کو عزت کی سانس لینا نصیب ہوگی, اس قوم کو وقار نصیب ہوگا, اس قوم کو عزتیں نصیب ہوگی. سن لو, ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والی قوم نہیں, ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا زندہ ہیں, اور صرف زندہ نہیں بلکہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب بتاؤ جب آقا ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں, اللہ اکبر, جب ایک بیٹا اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیتا ہے تو اس کے ماں کا دل کتنا دکھتا ہے, تو شراب کی بوتل بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کر جتنا ماں کا دل دکھتا ہے اس سے زیادہ
زیادہ شراب پینے والے کو شراب پیتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. جب تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو نا تو اس وقت میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. مجھے حیرت ہے, اللہ اکبر, ہر پیار کرنے والے کے بدلے میں ہم نے پیار دیا, ہر محبت کے بدلے میں ہم نے محبت دی. اللہ اکبر. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے جیسے کسی ایک انسان سے پیار کیا, اس کے پیار میں رات رات بھر جگتے رہے, اس کو تحفے دیتے رہے, اس کی وجہ سے سب سے تعلق توڑ لیا, اس کی وجہ سے نیند گئی, چین گیا, قرار گیا, سکون گیا, بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے انسان سے پیار کیا, اس پہ سب قربان کیا, اور آمنہ کے لال سے پیار کیا تو صدموں کے سوا رسول اللہ کو دیا کیا؟ نماز چھوڑ کر انہیں تکلیف پہنچائی, داڑیاں مڈا کر انہیں تکلیف پہنچائی, حرام دھندے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی, عورتوں پر بدکاری کی نظر ڈال کے انہیں تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر. اور پھر اس رسول نے ہم سے پیار کتنا کیا. ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے تھے, ہماری پیدائش سے 14 صدیاں پہلے جس نے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی. اس طرح ام المومنین کہتی ہے, اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے. میں تو یہ جرأت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں, میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی ہے. بے شک, بے شک, حق حق, سبحان اللہ, بے شک. یہ کسی نبی کی شان نہیں, ہر نبی شان والے, عزت والے, مقام والے, مرتبے والے, لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا. اگر آپ اس کو سن سکتے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. محسوس کرو میری قوم کے جوانوں, حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے, ڈبا دے ان کو, ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائے, ان کا کوئی نہ بچے. یہی ہوا. حضرت لوط کو قوم نے ستایا, لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی گئی. صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی, ہلاکت کی دعا فرمائی, مولا انہیں ہلاک کر دے, اور ہو گئی وہ قوم ہلاک. ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے. جی. صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان, واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے, لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی, اس کی کونچے کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی. حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا. صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے, اس کو تکلیف پہنچائی, اللہ نے عذاب نازل کیا. لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو, ہمارے نبی کو دیکھو, سب نبی شان والے, سب عزت والے, سب ہمارے آقا, سب ہمارے مولا, لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا, سبحان اللہ, طائف کی وادیوں کے اندر, طائف کی وادیوں میں جی میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے. کوئی ساتھ نہیں, کوئی ساتھ نہیں, آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے. وہاں کے مالداروں سے, سرداروں سے ملاقات کی, کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا. تو ان بدبختوں نے جواب دیا, کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ, اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی. اسی پہ بس نہیں کیا, جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ, غلط جملے چلاؤ. کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا. وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے, حضور پہ پتھر مارتے تھے, کبھی سر پہ پتھر لگے, کبھی بدن پہ پتھر لگے, اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا,
اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی۔ بتقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر، اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! جب غشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کو آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ آپ تھوڑا تصور میں لائیں، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر! مراد آباد والوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا اپنی نبی کی محنتوں کا احساس کرو۔ یہ اذانیں ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچی، یہ دین ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچا، یہ قرآن جو اس پر دھول تہ بتہ جمتی جا رہی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا۔ ان قربانیوں کو تو دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہو؟ چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا، سورج پلٹا اور دین پھیل گیا۔ چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، سورج کا پلٹنا برحق ہے، مگر سن لو، یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں، معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے۔ اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے، وہ محنتیں کس انداز کی ہے؟ آقا علیہ السلام پہ غشی کی کیفیت ہے، میرے نبی پر غشی کی کیفیت ہے، اور دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے اور پنڈلیوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ کبھی پنڈلی پر کوئی چیز لگے نا، اسے پنڈلی کہتے ہیں، یہاں پہ گوشت کم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کو یوں مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر اللہ بلبل سدرا سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ محبوب کی مرضی تو پتا کرو، محبوب کیا چاہتے ہیں؟ جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیس دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں، تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں، حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں، نفرت کرنے والے، پتھر مارنے والے، حضور کا مذاق اڑانے والے، جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہیں، تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، توجہ، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے، ان سے محبت کا یوں اظہار کرے۔ اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا، بس اتنا۔ اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے، شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، محسوس کرنا، گھر جا کے سوچنا، سب کی محبتوں کا احساس کیا، سب کی محبتوں کا۔ حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی، ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی۔ میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں، رات رات بھر فلم دیکھنے والے، اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا۔ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا، غور کرنا، سوچنا، غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا۔ میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے،
اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. تو آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے. اللہ اکبر. ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کر. میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا, میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں, نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں, کیوں نہ لوگ نفرت کریں, ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا. میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں, صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کر لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے, قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے. آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی. اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی, کوئی اس کی وضاحت نہیں کیا کی, کیا باتیں کی, کیا راز کی باتیں ہوئی. بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی, آپ بتائیں. ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں, مگر ایک ہی بتاؤں گا سب نہیں, صرف ایک بات بتاتا ہوں. جو باتیں ہوئی کعبہ قوسین میں پہنچ کر جو باتیں ہوئی ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں. سیدہ نے پوچھا بابا کیا؟ ارشاد ہوا میری بیٹی جب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا, کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا, کہہ سکتے ہیں وہاں تو عرف طرف ہی نہیں, وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں, یوں کہہ لیں کہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں فنا ہوا, ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ابھی بھی دنیا سوچ رہی کون گیا کون گیا کون گیا, اور قیامت تک کے یہی سوچتی رہے گی کون گیا کون گیا کون گیا. لیکن اس کو محبت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس, سرزمین پیپلسانہ, سرزمین پیپلسانہ, حضور سید صاحب قبلہ, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو ہو جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو ابھی تک حیرت ہے کہ وہ وہاں گئے کیسے, وہاں گئے کیسے. میں نے کہا جانے پہ کیوں تجھے ٹینشن ہے, ہمیں تو اب تک یہ حیرانی ہے کہ وہ آئے کیسے تھے. تجھے جانے کا حال تجھے پریشان کرتا ہے, ہمیں آنے کا حال پریشان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر جانا یہ حیرت نہیں ہوتا, اپنے گھر سے واپس آ جانا یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. ارے وہ تو آئے کہاں سے تھے, جگہ جگہ قرآن بار بار کہتا ہے کہاں سے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ ارسلہ بتا رہے تھے آئے کہاں سے, آئے کہاں سے تھے, ان کا رسول ہونا بتا رہا ہے وہ آئے کہاں سے تھے. قد جاکم من اللہ نور, من اللہ من اللہ من اللہ. کوئی چھوٹا سا عربی کا طالب علم بھی کہے یہ من اللہ کیا ہوتا ہے. جی 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 کیا تو بات جب من اللہ گئے, من اللہ آئے من اللہ, تو اگر گئے اللہ تو کیا تکلیف ہے, جی کیا
کیا تکلیف ہے؟ لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا کیا باتیں ہوئی؟ ارشاد ہوا بیٹی جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 بار کہا. سبحان اللہ. بات اس پہ مکمل کرتا ہوں, گھر جا کے سوچنا. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا ابھی صرف وقت کی قلت کی وجہ سے, لیکن گھر جا کے سوچنا اور پھر سوچنا کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے. جی ظالمو. اچھا بولوں. مجھے پتا تھا کہ 12 بجے ختم ہو. نہیں حضرت بولیے بولیے. بڑی مہربانی نوازش, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو بڑی نوازش. جتنا چاہے اتنا بولیے حضرت. بہت شکریہ. جتنا چاہے اتنا بولیے. اچھا ٹھیک. جی جی جتنا چاہے اتنا. میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. کتنی مرتبہ؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا کا جلوہ سامنے ہو, جلوہ یار اللہ کا وجہ کریم. حالانکہ ہم پھر کہتا ہوں آمنے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں جہاں کیف کے پر جلتے ہیں بلبلے سدرا کو تک پتا نہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. سبحان اللہ. جبریل کو بھی پتا نہیں چلتا. وہ حضور کی معراج ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں, لیکن صرف سمجھانے کے لیے خدا کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, اللہ کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اور جلوہ دیکھتے ہوئے خدا فرما رہا ہے جلوہ دکھاتے ہوئے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. مانگو کیا مانگتے ہو. مانگو کیا مانگتے ہو. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا مچل گئی. کہا بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا. کیا بات ہے. جب اس نے 70 بار کہا کہ 70,000 بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے تو آپ نے کیا کیا مانگا. آقا فرماتے بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو تو ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری امت کو بخش دے. کیا بات ہے. میری امت کو بخش دے. بیٹی اس نے 70,000 بار کہا مانگ. پیارے مانگ کیا مانگتا ہے. میں 70,000 بار ایک ہی بات کرتا رہا میری امت کو بخش دے. اب یہاں میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کو دیکھ کر جو ہمیں نہ بھولے, خدا کو دیکھ کر مراد آباد والوں پیپلز تھانہ والوں محسوس کرو, اس کو گرد نواز سے آنے والوں محسوس کرو جو خدا کو دیکھ کر خدا کو دیکھ کر خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے. ہم کون؟ شرابی ہم میں, جواری ہم میں, زانی ہم میں, پاپی ہم میں, گنہگار ہم میں, تاش کے پتے کھیلنے والے ہم میں, جوا کھیلنے والے ہم میں. ہمیں پاپیوں کو نہ بھولے. آپ نے کہا امین القادری یہ کون سی بات ہے خدا کو دیکھ کے ہمیں نہ بھولے. میں نے کہا سن, اب لوگ کعبہ دیکھ کر وطن بھول جاتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. دماغ میں منصوبہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ مانگوں گا اللہ سے, یہ مانگوں گا اللہ سے, یہ اللہ کی عزت کی قسم. جب میں پہلی مرتبہ گیا اور میری نظر کعبے پہ پڑنے والی تھی, میں نے دماغ کی فہرست میں اتنے نام لکھے تھے, اتنی حاجتیں لکھی تھی, مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو میری زبان نہ کھل سکی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں حقیقت میں ہوں. اللہ اکبر. لوگ کعبہ دیکھ کر کے اپنی حاجتیں بھول جاتے ہیں, وطن بھول جاتے ہیں, لیکن یہ رب کعبہ کو دیکھ کر اپنی پاپی امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں. کتنا پیارا
یار دوسری بات، اہم بات کی طرف آئیے. اللہ کو دیکھ کر پاپیوں کو یاد کیا، یعنی امت کا پیار کتنا. ارے اللہ کو دیکھ کر لوگ، اللہ کو دیکھنا تو بڑی بات، 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو. اور وہ کون ہستی ہے؟ جب کا ربی ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا. تو پھر کیا ہوا؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی، 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر آ گئے. تو جو 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھے تجلی وہ اپنے آپ کو بھول جائے، اور جو بے حجاب اور بے نقاب دیکھے، اتنے قریب سے دیکھے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی ہمیں یاد رکھے تو ہم سے پیار کتنا ہے. لیکن اب پلٹ کر ایک سوال، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم پاپیوں کو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم فلموں میں اس کو بھول گئے. فلم دیکھ کر اس کو، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم فلموں میں دیکھ کر، فلموں میں گم کر ان کو بھول گئے، گم ہو گئے فلموں میں. وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، میری قوم زنا کے اڈوں پر جا کر انہیں بھول گئی. کیا ہوگا؟ تباہی نہیں ہوگی؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، بس ایک. جس کا دل دکھا کر یہ مصیبتیں مول لی ہے اسے خوش کرو، ان سے معافی مانگو، جی انہیں راضی کرو، حضور کو راضی کر لو، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا. اور ہمیں ڈرنے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، حالات کہیں بھی کچھ بھی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے ملک کی کسی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا، کہیں کچھ ہو، چڑیا کوے نہ بنو، عقاب بنو عقاب. ہاں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم لنگڑے لولے اندھے بہرے خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں. اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو عبرتناک موت عطا کرتا ہے، اس کی بیوی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور وہ بدترین حالات میں ہلاک ہوتی ہے. اپنے اللہ سے صرف رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، یا جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے نا، اس رشتے کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا، اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرو. سب سے رشتے مضبوط کرنے چلے، اللہ رسول سے رشتہ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھنا، اللہ سے رشتہ کیسے جڑے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا، رسول پاک سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، توبہ کر کے نکلو، اللہ کی طرف پلٹو. کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوسری طرف نہ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو. یاد رکھنا، میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے، گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہوں میں کوئی قرار نہیں ہے. گناہ تباہ کرتے ہیں، گناہ برباد کرتے ہیں، گناہ ہلاک کرتے ہیں. اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو. سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے. آؤ آنسوؤں کی سوگات پیش کرو. صرف آنسو کے 2 قطرے، اپنی آنکھوں کے آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا، تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے
کرتے ہوئے کہتا ہوں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے عرق میرے, عرق انفعال کے, شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں. سب کے پاس گڑ گڑانے والے, کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ. ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر تعویذات میں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل نفلی وظائف میں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے. جب تک گناہ سے نہیں